أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ کل آپ نے سورۃ المائدہ کی وجہ سنی۔ سورۃ المائدہ کو سورۃ المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ نے وعدوں کے پورا کرنے کے احکامات کو بھی سنا۔ آج اللہ رب العزت بھیمة الانعام کی تفصیل اور اسی طرح شعائر اللہ کی تفصیل کو بیان فرمائیں گے۔ مطلب بھیمة الانعام سے یہ ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں احلت لکم بھیمة الانعام، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے بھیمة الانعام، چپاؤں میں سے مویشی چپائے۔ جب اللہ نے بہیمہ کہا نا جی، ساتھ میں انعام کا ذکر فرمایا، تو اس سے کتے بلے خنزیر یہ چیزیں نکل گئی، اور بہیمہ کے ساتھ جو انعام کی قید لگائی ہے، آگے صورت آنے والی ہے سورۃ الانعام، وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ 8 قسم کے جانور آپ کے لیے حلال ہیں۔ پہلا، بھیڑ میں سے چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ پھر اسی طرح بکری ہو، بکری میں سے چاہے نر ہو یا مادہ ہو، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ پھر اسی طرح گائے ہے، چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ بھینس بھی اسی کی جنس میں سے، اور اونٹ چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کو آپ کھا سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور کہ جن کی تلاوت کی جائے گی تمہارے اوپر، حرمت علیکم امہاتکم، کل انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال جاننے والے ہو شکار کے جانوروں کو، وانتم حرم، اس حال کہ تم حالت احرام میں ہو۔ دیکھیں جی، حالت احرام کے اندر جانور کا شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ جس طرح تکبیر تحریمہ بندہ باندھتا ہے نا جی، تو اس کے لیے پہلے کھانا حلال تھا، روٹی کھانی حلال تھی، پانی پینا حلال تھا، باتیں کرنی جائز تھی، سلام دعا کرنا جائز اور حلال تھا۔ تو بندہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے نا جی، اللہ اکبر، تو اس کے بعد ہر وہ چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے اس کے لیے حلال تھی۔ اسی طرح جب بندہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے اپنا احرام باندھتا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں پھر ایسی ہیں جو اس بندے کے لیے حرام ہو جاتی۔ مثال کے طور پر بندہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، مونچھیں نہیں تراش سکتا، سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، منڈوا سکتا، اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے ہو جی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ، حج کرنا تھا حج کر لیا، عمرہ کرنا تھا عمرہ کر لیا، اب تم نے احرام کھول دیا، اب تمہارے لیے شکار کرنا بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے۔
تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے جی۔ اللہ کے کاموں کے اندر حکمت ہے۔ اللہ نے حالت حرام کے اندر شکار کیوں حرام قرار دیا؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے اندر کسی کو کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی۔ اللہ کے شعائر میں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ حضور کی بے ادبی کرنا یہ شاعر اللہ میں سے، اسی طرح بیت اللہ کی بے ادبی بے حرمتی کرنا یہ بھی کیا ہے جی، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذان آ گئی، اسی طرح منع آ گیا، مزدلفہ آ گیا، صفا مروہ آ گیا، اسی طرح مساجد آ گئیں، قرآن آ گیا، یہ ساری چیزیں، اذان آ گئی، یہ شاعر اللہ میں سے آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو کہ مت تم بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، اور ولا الشہر الحرام، اور نہ اشہر حرم کی بے حرمتی کرو جی۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں جی، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کفار بھی آپس میں جب جنگ و جدال کیا کرتے تھے، ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تھے ان 4 مہینوں کی وہ قدر کیا کرتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور مسلمانوں کے حکم دیا کہ جب کافر ان مہینوں کی شان و شوکت کا خیال کرتے ہیں تو تم نے بھی کیا کرنا ہے جی، خیال کرنا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر آپ نے جنگ و جدال نہیں کرنا۔ ہاں اگر کفار آپ کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہو جی۔ 4 مہینے جن 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کرنا، وہ کون سے ہیں جی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ پھر فرمایا ولا الہدی ولا القلائد، اسی طرح ہدی کی بے حرمتی مت کرو جی۔ ایک ہوتا ہے ہدی اور ایک ہوتا ہے اضحیہ۔ ہدی وہ جانور ہوتا ہے جس کو حاجی اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے جی، اور حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کرتا ہے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اور اضحیہ وہ ہوتا ہے جو حدود حرم کے باہر ذبح کی جاتی ہے، جس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو عربی کے اندر اضحیہ کہتے ہیں اور ہن کو اردو کے اندر قربانی کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی بھی بے حرمتی مت کرو جی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ وہ زمانہ تھا، لوگ جاتے تھے پیادل، اور جاتے جاتے کئی مہینے لگتے تھے، کئی دن لگتے تھے، تو اس دوران حاجی صاحبان آگے پیچھے ہو جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، وضو کے لیے جاتے تھے۔ تو فرمایا جو حاجی لے کر جائیں تو ان کی بے حرمتی مت کرو۔ آگے فرمایا ولا القلائد، اور اس جانور کی بھی بے حرمتی مت کرو جس کے گلے کے اندر پٹا ہے جی۔ شروع میں یوں ہوتا تھا، حاجی صاحبان جب جاتے تھے تو اپنے جانوروں کے گلوں کے اندر کچھ نہ کچھ پٹے نشانی کے طور پر ڈالا جاتا تھا، یا یہ ہے کہ اس کی کوہان کے اوپر وہ نشان لگایا جاتا تھا، یا کوہان کو سائڈ سے تھوڑا سا پھاڑ دیا جاتا تھا، تو دیکھنے والا بندہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ بیت اللہ کی نیاز ہے، تو اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا او ایمان والو، اس جانور کی بھی بے حرمتی مت کرو جس کے گلے کے اندر پٹا ہے اور وہ بیت اللہ کی نیاز ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اسی طرح اس حاجی صاحبان کو بھی تنگ مت کرو جو بیت اللہ کا قصد کرنے لگا ہے۔ حاجی حج کے لیے جا رہا ہے تو راستے کے اندر اسے تنگ مت کرو، اس حاجی کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ بھی کیا ہے جی، شاعر اللہ کی توہین کرنا ہے جی۔ حاجی کی توہین کرنا، حاجی کو تذلیل کرنا، حاجی کو تنگ کرنا، یہ بھی شاعر اللہ کی توہین کرنا ہے۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہو، یہ بے حرمتی مت کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم، اس آیت کے اس جملے کا مطلب سمجھیں۔ 6 ہجری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ارادہ کیا بیت اللہ کی طرف عمرہ کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مقام حدیبیہ پہ پہنچے، 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ نے روک ڈالا جی، اور دل میں یہ خیال کیا کہ باقی لوگ، باقی قومیں، باقی کفار یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا عمرے کے لیے۔ مقام حدیبیہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مشرکین مکہ کے درمیان میں کچھ شرائط طے پائیں جی، اور وہ شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کی شان و شوکت کو کم کرنے والی تھی۔
مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن چونکہ حضور کا فیصلہ تھا، حضور نے دستخط کیے تھے، مسلمانوں کو ماننا پڑا جی۔ لیکن یہ بات مسلمانوں کو اندر اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ شرط یہ لگائی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہو، آپ اگلے سال کر سکتے ہو 7 ہجری کے اندر، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ صرف 3 دن مکہ میں رہو گے جی، 3 دنوں سے زیادہ نہیں رہو گے۔ اور جب مکہ کے حدود میں داخل ہوگے تو آپ نے اسلحے کو بند کر کے رکھو گے، دکھانا نہیں ہے آپ نے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے آپ کی یہ شرائط منظور ہے نہیں۔ جب 7 ہجری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، تو ظاہر بات ہے نا جی، صحابہ کے دلوں کے اندر کچھ کے یہ جذبات تھے، پچھلے سال آپ نے ہمیں موڑا تھا نا جی، اس مرتبہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے جی۔ تو کچھ تو نوجوان تھے، جوش ان کا خون مار رہا تھا، اس بار تو بدلہ لیں گے اور ان کے سامنے ٹاٹ باٹ کے ساتھ جائیں گے، اور تاکہ ان کو بھی اندر سے جلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اور میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہیں ان لوگوں کی وہ شرائط، وہ دشمنیاں، وہ تمہارے دلوں کو دکھانا، یہ دل کے اندر بغض رکھ کے تم ان کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ اگر یہ کافر تھے تو یہ ظلم کریں گے، انہوں نے جو ظلم کیا تھا تو اس کے مقابلے میں آپ ان پر ظلم مت کرو جی، آپ عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا ان تعتدوا، تم حد سے زیادہ مت بڑھو جی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم آپس میں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور والتقوی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور تقوی میں بھی ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو جی۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو جی، اپنے ساتھی کو نیکی کے کاموں کے اوپر ابھارا کرو۔ اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اپنے ساتھی کو گناہوں سے روکا کرو جی۔ والعدوان، زیادتی کر رہے تو اسے روکا کرو جی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی تو تم مسلمان ہونے کے ناطے سے تم ان کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ سخت ہے، لیکن تم جاؤ اور اپنا عمرہ ادا کرو، اللہ تمہارے عمرے کو قبول فرمائے گا، لیکن دل کے اندر بغض رکھ کر مت کرنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احلت لکم، حلال قرار دیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چپائے مویشی، اللہ مگر ما یتلا علیکم، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جن کا ذکر آگے آئے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے حلال مت جانو شکار کو، وانتم حرم، اس حال کے تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، لا تحلوا، مت حلال سمجھو، مت بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں کی، اللہ کی شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، والاشہر الحرام، اور ادب والے مہینے، حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی مت کرو، وللہدیہ، اور ہدی بیت اللہ کی نیاز کی بھی بے حرمتی مت کرو، وللقلائد، اور اس جانور کی بھی بے حرمی مت کرو جس کے گلے میں پٹا ہے، بیت اللہ کی نیاز ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور بیت اللہ کی طرف قصد کرنے والے بندے کی بھی بے حرمتی مت کرو، حاجی صاحب کی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضل میں ربہم، اپنے رب سے، ورضوانا، اور خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ، تو فاصطادوا، شکار کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ باعث ہو شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر، تعاون کرو، مدد کرو، علی البر، نیکی کے اوپر، والتقوی، اور تقوی کے اوپر، ولا تعاونوا، مت مدد کرو، علی الاثم، گناہ کے اوپر، والعدوان، اور زیادتی کے اوپر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت زیادہ ہے۔